بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بھی جو میرا وائس نوٹ ہے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کے پر بنایا میں نے۔ میرے کچھ بھائیوں نے فون کیا اور مجھے بتایا کہ ان کا ایک سوال اس قسم کا ہے کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اب لوگ اسپیس پہ جا رہے ہیں، چاند پر جا رہے ہیں، اور علامہ اقبال کے شاعری کے مطابق ستاروں پہ کمند ڈال رہے ہیں۔ تو اس کیس میں اگر جو شخص اسپیس کے اندر ہے یا چاند پر جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پر مقیم ہو جاتا ہے، تو وہاں پر نماز کیسے پڑھیں گے، قبلے کا رخ کیسے ہوگا، کیسے تعین کریں گے؟ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور صلاحیتیں دی ہیں اس کے لحاظ سے میں جواب دے سکوں۔ سوال بڑا ویلڈ ہے، اس لیے کہ تقریباً 1969 سے لے کے آج تک کوئی 12-13 لوگ چاند پر جا چکے ہیں، شاید ان میں کوئی مسلمان بھی ہو۔ اور پہلا قدم تو آپ کو پتہ ہے کہ نیل آرم اسٹرانگ اور ایلڈرن نے رکھا تھا، اور جو آربٹ ہے چاند کا اس میں بھی کوئی 12-13 لوگ جا چکے ہیں، اور اسپیس میں ابھی تک جو ہے جو میرا علم ہے تقریباً 600 لوگ اسپیس پہ جا چکے ہیں، یقیناً اس میں مسلمان بھی ہوں گے۔ تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ جہاں تک چاند پر آبادی کا معاملہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کے رہنے کا معاملہ ہے، تو پہلے ہم لوگ وہاں پر چلے جائیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں قرآن شریف اور حدیث کی میں، وہ اس زمین کے متعلق ہیں۔ جتنے بھی اس نوعیت کے سوال ہیں وہ سارے احکام ہم کو قرآن شریف کے اندر بھی اور زمین کے متعلق ملیں گے۔ ایک ہلکی سی ہنٹ ملتی ہے جو جہاں تک میرا علم ہے، وہ سورہ یونس میں ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب تم بنی اسرائیل میں تم پیغمبر کی حیثیت سے ان کو بنایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم نماز قائم کرو، ان کے احکامات جاری کرو، تو اس وقت قبلے کا تعین کرنا اور بنی اسرائیل کو سمجھانا کہ ایک حرم بھی موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو سمجھانا ایک نئی بحث چھڑ جاتی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اختیار کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھروں کو ہی قبلہ قرار دے دو، اور یہ واقعہ بیان ہوا ہے سورہ یونس کے اندر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 87، جس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا دو، یعنی کہ مکان کو ہی قبلہ رخ کرو، مکان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو اور نماز قائم کرو، اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اس کے مفہوم میں کچھ مفسرین میں تھوڑا اختلاف ہے، ان کے الفاظ پر اور اس ماحول میں جس میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، غور کرنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد سے، فرعون کے تشدد سے، خود بنی اسرائیل کے اپنے اندر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں جماعت کا، نماز کا با جماعت ادا کرنے کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور اس کے لیے ان کا دینی روح پر موت طاری ہو چکی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نماز کے نظام کو از نو قائم کرو، اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر کرو یا تجویز کر لو کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جائے، کیونکہ ایک بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنا اور ان کی طاقت کو جمع کرنا، اسلامی طرف سے کوشش کرنا، اس کے لیے احکام دیے گئے تھے۔ اور خاص طور پر ورڈ الفاظ ہوا کہ نماز با جماعت قائم کرنا ہے۔ ان کا مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز و مرجع ٹھہرایا جائے، اس کے بعد نماز قائم کرو۔ کیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھنے کے بجائے لوگ اس مقررہ مقام پر جمع ہو کر نماز پڑھیں۔ تو کچھ اس قسم کے تفسیر ملتی ہیں مختلف مقام میں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر احکام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے مکان کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دو۔ اسی وجہ سے جو لوگ چاند پر جائیں گے، اگر ان کے اندر ایمان ہوگا
تو ہو سکتا ہے ان کے گھروں کو ہی قبلہ قرار دے دیا جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اصل چیز نماز ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے قبلہ ایک نشان ہے تاکہ تمام اجتماعیت قائم رہ سکے، ہم ایک رخ پر نماز قائم کر سکیں۔ اسی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر کو قبلہ قرار دیا گیا تاکہ جماعت ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی چیز ہے جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ کسی دین کے معاملے میں عمل کرنے مشکل پیش آ رہی ہو تو اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے کہ ہم لوگ اپنی عقل سے کام لیں اور اس حکم پر عمل کریں۔ جیسے سوال آپ نے کیا ہے کہ اسپیس میں کس رخ قبلہ کریں اور کیسے نماز پڑھیں، تو اسپیس میں تو ایک تو سفر ہے، تو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور تعین کے لیے جیسے اجتہاد کریں کہ کتنے ٹائم موجود ہے، اس کے لحاظ سے اپنی عقل کے لحاظ سے آپ اپنا نماز کا تعین کر سکیں۔ ویسے بھی ظہر اور عصر کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے، 12:30 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک آپ کے پاس ظہر اور عصر ہوتی ہے، اور عشاء اور مغرب کا ٹائم تو فجر تک ہے، تو آپ کے پاس کافی لمبا ٹائم کا اسپیس ہے، کسی وقت بھی آپ دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور کس رخ پڑھنا ہے تو آپ اجتہاد کریں، کسی ایک ڈائریکشن کے اوپر جو آپ کی عقل کے لحاظ سے ہو اس طرف کر آپ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اگر دین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے تو اس میں یہی ہدایت دی گئی کہ ہم لوگ اپنے عقل سے کام لیں اور اس حکم پر عمل کریں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم اسی دنیا میں اگر پانی نہیں ملتا، بعض اوقات کسی مریض کو پانی کی استعمال کو منع کر دیا جاتا ہے، کوئی اسکن کی پرابلم ہے، کوئی اور بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو لیکن تیمم کر لو۔ تو آپ کو نماز تو پڑھنی ہے لیکن طریقہ مختلف کر سکتے ہیں اپنے عقل کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، مجبوری کے لحاظ سے، تو آپ مٹی کے ذریعے آپ اپنا تیمم کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز قائم کرنا امپورٹنٹ ہے، وہ احکام پر عمل کرنا امپورٹنٹ ہے، حضور کے سامنے موجود اللہ کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے، اور طریقے کے لیے پھر آپ عقل کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سورج میں خاص چاند پر بھی ہوگی، اگر دنیا میں اسی طرح نماز پڑھ سکیں تو ہم لوگ پڑھ لیں گے، ورنہ وہاں پر کوئی قبلہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی جماعت قائم کرنے کے لیے کسی بھی نشان کو قائم کر لیں گے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن ابھی ساری سوال چاند پر پہنچنے کے ہیں اور وہی سارے مفروضے کی بنیاد پر ہیں، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام اجتہاد کے ذریعے کوئی نہ راستہ نکال لیں گے، اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہدایت دے گا اس کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نماز کے علاوہ باقی احکام کو بھی اب مکمل کرنے کے بارے میں ہم فیصلہ کر لیں گے۔ میں نے اپنے عقل کے لحاظ سے اور قرآن شریف کی اور احادیث کی روشنی میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔